السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہر مرتبہ کی طرح میں اس بار بھی کچھ اہم مسائل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میرے کچھ بھائیوں نے سوال کیے تھے، یہ سوال پہلے بھی میرے پاس جو ہے ایک شخص نے کیا تھا، جس کو پھر کسی نے مجھ سے پوچھا ہے۔ میں آپ کو بہت اہم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم کہیں راستے پہ گزر رہے ہیں، یا کسی سائیکل یا موٹر سائیکل یا کسی بھی سواری پہ جا رہے ہیں، یا خود پیدل نکل رہے ہیں کسی راستے سے، تو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی آگے راستے سے بلی راستہ کاٹ جاتی ہے۔ تو ایک بھائی نے سوال کیا، اس بارے میں حضرت شریعت کا حکم کیا ہے، اور اس بارے میں ایک مسلمان کے لیے اس طریقے کے خیالات رکھنا کیسا ہے کہ بلی راستہ کٹ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی، اب شگن خراب ہو گئے، یہ ہو گیا، کوئی کام بگڑ سکتا ہے، یا بلی رو رہی ہے تو کوئی کام بگڑ سکتا ہے، بہت ساری باتیں اس طریقے کی بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلی اور راستے میں جاتا ہے اور سامنے سے بلی گزر جاتی ہے، جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ٹھہر جاتا ہے نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ اب برا جاننے لگتا ہے، تو اس کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر کے اس کے بعد چلنا مناسب سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، شگن خراب ہو گیا، اب کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت کا ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، پھر رک کر کے پھر چلنا چاہیے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب بیکار کی بے اصل باتیں ہیں، اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اگر آپ کے ذہن میں اس طریقے کا کوئی اور بھی سوال گردش کرتا ہو تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے ہمیں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز دوسرے دن آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔